بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 گولڈ میڈلز، 9 سونے کے تمغے. اسپورٹس از ناٹ اونلی اباؤٹ وننگ میڈلز. اسپورٹس یہ صرف میڈلز یعنی تمغے جیتنے کا نام نہیں ہے. صرف تمغے جیتنے کا نام نہیں ہے. اسپورٹس از ناٹ اونلی اباؤٹ وننگ میڈلز. اسپورٹس صرف تمغے جیتنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ صرف تمغے جیتنے کا نام نہیں ہے. They are also about learning the values of cooperation, sharing, competing, and complementing. They are also about بلکہ وہ کوآپریشن، شیئرنگ، کمپیٹنگ اور کمپلیمنٹنگ ان سب کی اقدار کے سیکھنے کا نام بھی ہے. بلکہ اسپورٹس وہ ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ ساجھیداری، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا اور ایک دوسرے کو پورا کرنا اور ایک دوسرے کے کام آنے، ان سب اقدار کے سیکھنے کا بھی نام ہے. ان سب ویلیوز کو سیکھنے کا بھی نام ہے. ان دس پوئم، اس نظم میں 9 گولڈ میڈلز یعنی اس نظم 9 گولڈ میڈلز میں دا پوئٹ شاعر ڈیوڈ روث ہیز پریزنٹڈ دا آئیڈیا آف ایمپیتھی. اس نے ایک ایمپیتھی کے آئیڈیا کو پیش کیا ہے. اس نے ایمپیتھی کے آئیڈیا کو پیش کیا ہے. ایمپیتھی کو ہم نے کل ایکسپلین کیا تھا اچھے سے. ایمپیتھی کس کو بولتے ہیں؟ ذہنی اور دلی تعلق کو، تعلق خاطر کو کیا بولتے ہیں؟ ایمپیتھی. کسی کے غم میں شریک ہونے کو اور اس کا غم سمجھنے کو ذہن سے، اپنے دل سے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، دلاسا دینے کو اور تسکین والے الفاظ کہنے کو کیا بولتے ہیں؟ ایمپیتھی. اس نظم 9 گولڈ میڈلز میں شاعر ڈیوڈ روث نے ایمپیتھی کے نظریے کو پیش کیا ہے. اینڈ ہاؤ ہیومن ویلیوز آر ایز امپورٹنٹ ایز دا اسپرٹ آف کمپٹیشن. اور کس طریقے سے انسانی اقدار اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ کمپٹیشن کی روح، مقابلے کی روح. مقابلے کی روح کیا ہے؟ کہ آگے بڑھا جائے ایک دوسرے سے. لیکن انسانی اقدار کیا ہے؟ کہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلا جائے. The poem presents the situation of a race. یہ نظم ایک ریس کی صورتحال کو پیش کرتی ہے، ایک دوڑ کی صورتحال کو پیش کرتی ہے. where، جہاں یا جس میں the contestants leave aside their desire to win the medal. جس میں مقابلے میں حصہ لینے والے لوگ لیو اسائڈ ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں their desire to win the medal، اپنے میڈل جیتنے کی خواہش کو. کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ to help a smaller and weaker contestant، ایک چھوٹے اور کمزور مقابلہ کرنے والے کی مدد کرنے کے لیے. they all go hand in hand to the finishing line. یہ سب کے سب کاندھے سے کاندھا ملا کر، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک ساتھ فنیشنگ لائن پر جاتے ہیں. ریس میں ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے پہنچ گیا وہ اول آ گیا، جو دوسرے پہ پہنچ گیا وہ سیکنڈ آ گیا، جو تیسرے پہ پہنچ گیا وہ تھرڈ آ گیا. ریس ہوتا ہی اسی کا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نکلنا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوڑ نہیں پاتا ہے تو سب لوگ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور سب لوگ مل کر اس کو ایک ساتھ لے کر جاتے ہیں. ایک ساتھ سب لوگ فنیشنگ لائن کراس کرتے ہیں. تو قاعدے کے حساب سے جو پہلے آئے اس کو کیا ملتا ہے؟ گولڈ میڈل ملتا ہے. سب آئے 9 کے 9 ایک ساتھ آئے تو 9 کے 9 کو کیا ملا؟ گولڈ میڈل ملا. ہینس دا ٹائٹل آف دس پوئم 9 گولڈ میڈلز. اسی لیے یہ جو ہے ٹائٹل یا عنوان دیا گیا ہے. مقاصد اس سبق کے کیا کیا ہیں؟ آفٹر کمپلیٹنگ دس لیسن یو ول بی ایبل ٹو، اس لیسن کو مکمل کرنے کے بعد آپ یہ کام کر پائیں گے. کیا کیا؟ اسٹیٹ دا سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم، آپ اس نظم کے مرکزی خیال کو بیان کر پائیں گے. اسٹیٹ ہاؤ دا پلیئرس ڈسپلیڈ دیئر سینسٹیوٹی ٹورڈز ون انادر، آپ یہ بیان کر پائیں گے کہ کس طریقے سے کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے تئیں حساسیت کا مظاہرہ کیا. پک ورڈز ریلیونٹ ٹو سرٹن آئیڈیاز پریزنٹڈ ان دا پوئم، آپ وہ الفاظ منتخب کر پائیں گے، چن پائیں گے ریلیونٹ ٹو سرٹن آئیڈیاز، جو کہ اس مخصوص فکر کے موضوع ہوں گے
presented in the poem, اس نظم میں جو کہ پیش کیے گئے ہیں. Some of the incident described in the poem, اس نظم میں بیان کیے گئے واقعے کو آپ خلاصہ کر پائیں گے، اس کو سمرائز کر پائیں گے، اس کو آپ مختصراً بیان کر پائیں گے. Pick lines from the poem where a sound has been repeated. آپ نظم سے ایسی لائنیں، ایسے مصرے آپ چن پائیں گے جہاں پر ایک ہی آواز کو ریپیٹ کیا گیا ہے. Pick words from the poem that often go together in pairs. اس نظم سے ایسے الفاظ کو آپ چن پائیں گے، منتخب کر پائیں گے. That often go together in pairs، جو کہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ جوڑوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو کہ ایک ساتھ جو ہے جوڑوں میں استعمال ہوتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے نا؟ Give the meanings of the metaphors used in the poem. اور اس نظم میں استعمال کی گئی اس نظم میں استعمال کیے گئے استعارات کے معنی آپ بیان کر پائیں گے. میٹافر کے معنی استعارات. لفظی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں لفظ کے استعمال کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ استعارہ. لغوی معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں اس لفظ کے استعمال کو کیا بولتے ہیں؟ استعارہ. یا کسی تشبیہ کو کیا بولتے ہیں؟ استعارہ. Use words that can be used as verbs and nouns in sentences of your own. آپ الفاظ کا استعمال کر پائیں گے. Use words، آپ ان الفاظ کو استعمال کر پائیں گے. That can be used as verbs. آپ ان الفاظ کا استعمال کر پائیں گے جو الفاظ ورب کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، and nouns، اور ناؤن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. In sentences of your own، اپنے خود کے سینٹنسز میں. Explain the significance of the title of the poem. اس نظم کے ٹائٹل کی اہمیت کو آپ وضاحت کر پائیں گے، اس کو آپ سمجھا پائیں گے. اینڈ انجوائے ریڈنگ پوئٹری، اور نظم پڑھنے سے آپ لطف اندوز ہو پائیں گے. اینڈ سے، اور آپ یہ بیان کر پائیں گے، یہ کہہ پائیں گے، ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام پروز، کہ کس طریقے سے نظم ایک پروز سے، ایک نثر سے کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. کہ ایک نظم نثر سے کس طرح مختلف ہوتی ہے. 9 گولڈ میڈلز. Let us read the text. چلیے ہم متن پڑھیں، عبارت پڑھیں. Have you ever taken part in a sports event? کیا آپ نے کسی اسپورٹس کی تقریب میں شرکت کی ہے، حصہ لیا ہے؟ Surely، یقیناً you can recall the excitement during such competitions. آپ اس طرح کے مقابلوں میں ہونے والے جوش و خروش کو آپ یاد کر پائیں گے. Do you remember the effort you had put in the participations? Sorry, in the preparations. کیا آپ کو یاد ہے وہ کوششیں جو آپ نے لگائی تھیں، صرف کری تھیں، in the preparations، تیاریوں میں. Didn't you want to win the medal? کیا آپ میڈل، ضروری نہیں کہ میڈل ہو، کوئی بھی وہ ٹرافی ہو، تمغہ ہو، یا کوئی بھی کیا کہتے ہیں انعام ہو، کیا آپ نے اس کو جیتنے کی، اس تمغے کو جیتنے کی، اس میڈل کو جیتنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ This poem describes a very similar scene here. یہ نظم اس سے بہت ملتا جلتا منظر پیش کرتی ہے، بیان کرتی ہے. ریڈ دا پوئم الاؤڈ، اس نظم کو زور سے پڑھیے. اینڈ آنسر دا کوشچنز دیٹ فالو، اور ان سوالوں کا جواب دیجئے جو نیچے آتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں. 9 گولڈ میڈلز. 9 گولڈ میڈلز. دا ایتھلیٹس had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training, all coming down to these games. ایتھلیٹ، کھلاڑی. had come from all over the country، وہ تمام ممالک سے آئے ہوئے تھے، تمام ملکوں سے آئے ہوئے تھے. to run for the gold، گولڈ کے لیے یعنی سونے کا تمغہ، سلور کا تمغہ، چاندی کا تمغہ، اینڈ برونز، اور کانسے کا تمغہ جیتنے کے لیے. کانسے کے تمغے کے لیے یا کانسے کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے، دوڑنے کے لیے سب کے سب ایتھلیٹس جو ہے ملک بھر سے آئے ہوئے تھے. آل اوور دا کنٹری کا ترجمہ تمام ملکوں سے نہیں بلکہ ملک بھر سے، یہ ترجمہ کریں زیادہ بہتر ہے. ملک بھر سے ایتھلیٹس ملک بھر سے آئے ہوئے تھے سونے، چاندی اور کانسے کا تمغے کے لیے دوڑ لگانے کے لیے. many weeks and months of training، کئی ہفتوں کی اور مہینوں کی ٹریننگ، تربیت اور ٹریننگ. all coming down to these games، وہ سب کے سب ان کھیلوں پر، ان گیمز پر آ رہی تھی. یعنی وہ ساری تیاری جو ہے، اس تیاری کا ماحصل اور خلاصہ جو ہے اب وہ وقت اس کا آ رہا تھا. The spectators gathered around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin.
اچھا جی. The spectators gathered around the old field. تماشا بین, تماشا دیکھنے والے, ناظرین. Gathered around the old field, پرانے فیلڈ کے ارد گرد جمع ہو گئے. To cheer on all the young women and men, تمام نوجوان عورتوں اور مردوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے. The final event of the day was approaching. دن کی آخری تقریب کا وقت قریب آ رہا تھا. Excitement grew high to begin. اس کے شروع ہونے کے لیے جو جوش و خروش تھا وہ ہائی ہو گیا تھا, جوش و خروش بڑھ گیا تھا. The blocks were all lined up for those who would use them. The 100-yard dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. The blocks were all lined up. جو ٹیک تھی یعنی پاؤں پہ جو ریس لگانے کے لیے اسٹارٹنگ لائن سے پہلے پاؤں پر ایک ٹیک لگائی جاتی ہے جس پر وہ ریس لگانے والے جو پلیئرز ہوتے ہیں, جو رنر ہوتے ہیں, پاؤں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بلاک جو ہے وہ were all lined up, وہ ترتیب سے لگا دیے گئے تھے. For those who would use them, ان کو استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے. The 100-yard dash and the race to be run. 100 گز کی ایک دوڑ, 100 گز کی دوڑ اور ریس دوڑی جانی تھی, دوڑی جانی ہے. These were 9 resolved athletes in the back of the starting line. اور یہ 9 پرعزم اور حوصلہ مند ایتھلیٹس ہیں اسٹارٹنگ لائن کے پیچھے. اسٹارٹنگ لائن کے پیچھے یا اسٹارٹنگ لائن کے پیچھے میں یہ تمام 9 کے 9 پرعزم ایتھلیٹس. ہاں. These were 9 resolved athletes in the back of the starting line, poised for the sound of the gun. سب کے سب تیار, poised کے معنی ready, for the sound of the gun, گن کی آواز کے لیے سب کے سب تیار, کھچے ہوئے, تنے ہوئے, کھڑے ہوئے. The signal was given, the pistol exploded, and so did the runners, all charging ahead. But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead. The signal was given, اشارہ دے دیا گیا. The pistol exploded, اور پستول جو ہے وہ پھٹ پڑی. پستول پھٹ پڑی یعنی کہ جو فائرنگ ہوتی ہے اسٹارٹ کرنے کے لیے جو فائرنگ ہوتی ہے وہ فائرنگ کر دی گئی. And so did the runners, اور ایسا ہی تمام رنرز نے بھی کیا, یعنی کہ تمام رنرز بھی پھٹ پڑے. پھٹ پڑے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب کے سب وہ بھی اپنی پوری رفتار سے آگے دوڑ پڑے. all charging ahead, سب کے سب آگے دھاوا بولتے ہوئے, آگے حملہ بولتے ہوئے, دھاوا بولتے ہوئے, آگے دوڑ لگاتے ہوئے. But the smallest among them, لیکن ان میں کا سب سے چھوٹا, he stumbled, وہ لڑکھڑا گیا, and staggered, اور اس نے اپنا توازن کھو دیا, بیلنس اس نے کھو دیا, and fell to the asphalt instead, اور وہ اس کے بجائے فرش پر ہی یعنی کہ سڑک پر ہی گر گیا. اسفالٹ فرش کو بولتے ہیں, وہ سوری زمین کو, سڑک کو بولتے ہیں, روڈ کو بولتے ہیں, روڈ پر ہی وہ گر گیا. He gave out a cry in frustration and anguish. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I'm standing here telling this story, the same goes for what next occurred. He gave out a cry in frustration. وہ فرسٹریشن میں, جھنجھلاہٹ میں اور غصے میں اس نے ایک چیخ نکالی. He gave out a cry, اس نے ایک چیخ نکالی. In frustration and anguish, مایوسی میں اور غصے میں. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. اس کے تمام خواب اور اس کی تمام کوششیں مٹی میں مل گئیں. All dashed in the dirt, مٹی میں مل گئیں. But as sure as I'm standing here telling this story, لیکن مجھے جتنا یقین یہاں پر کھڑے ہوئے اس کہانی کو بیان کرنے میں ہے, the same goes, اتنا ہی یقین مجھے اس بات میں بھی ہے جو بات کے آگے ہوئی. The same goes for what next occurred, جتنا یقین مجھے اس کہانی کو یہاں کھڑے ہو کر بیان کرنے میں ہے, the same goes, اتنا ہی منطبق ہوتا ہے, اتنا ہی یقین اس بارے میں بھی ہے, what next occurred, جو کہ آگے واقع ہوئی, آگے ہوئی. کیا ہوا آگے؟ سو گئے. The 8 other runners pulled up on their heels. The ones who had trained for so long to compete, one by one, all turned around and went back to help him, and brought the young boy to his feet. The eight other runners pulled up on their heels. دوسرے 8 دوڑنے والوں نے pulled up on their heels, اپنی ایڑیوں پر وہ رک گئے. ہیل ایڑی کو بولتے ہیں, اپنی ایڑیوں پر رک گئے یعنی کہ انہوں نے دوڑ لگانا بند کر دی.
The ones who had trained for so long to compete. وہ تمام 8 کے 8 لوگ جنہوں نے اتنے دنوں تک مقابلہ کرنے کے لیے ٹریننگ کی تھی. One by one they all turned around. One by one ایک ایک کر کے وہ سب کے سب واپس مڑے and went back to help him اور واپس اس کو مدد کرنے کے لیے چلے گئے. And brought the young boy to his feet اور اس نوجوان لڑکے کو اس کے پاؤں پر لے کر آئے یعنی کہ اس کو کھڑا کیا. ٹھیک ہے جی. Then all the 9 runners joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk. And a banner above that said Special Olympics. Could not have been more on the mark. Then all the 9 runners joined hands and continued. پھر سارے 9 کے 9 دوڑنے والے ان سب نے ہاتھ ملایا and continued اور جاری کیا. کیا جاری کیا؟ The 100-yard dash. اس 100 گز کی دوڑ کو. Now reduced to a walk جو کہ اب بچ کھچ کر ایک واک رہ گئی تھی. ٹھیک ہے، اب وہ ریس نہیں رہ گیا، رن نہیں رہ گیا تھا یا ڈیش نہیں رہ گئی تھی، بلکہ اب واک بن گئی تھی، یعنی سب آرام آرام سے چل رہے تھے. اینڈ اے بینر ابو دیٹ سیڈ اور اس کے اوپر لگے ایک بینر پر لکھا ہوا تھا اسپیشل اولمپکس، خاص اولمپک. could not have been more on the mark اور یہ نشان جو تھا یہ مارک پر، ایک نشان ہوتا ہے جہاں پہ شروع کرتے ہیں تو ایک نشان ہوتا ہے ایسے لگا ہوا ہوتا ہے، مارک ہوتا ہے. تو could not have been یہ نشان یا یہ جو بات لکھی ہوئی تھی یہ مارک پر یعنی نشان پر لگے ہوئے اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، اسپیشل اولمپکس could not have been more on the mark and a banner above that said اور اس کے اوپر بینر پر لکھا ہوا تھا اسپیشل اولمپکس. یہ جو بینر لگا ہوا تھا it could not have been more on the mark یہ اس سے زیادہ سٹیک اور ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. That's how the race ended. اس طریقے سے یہ ریس ختم ہوئی with 9 gold medals 9 گولڈ میڈل کے ساتھ. They came to the finish line holding hands still. وہ سب کے سب فنش لائن پر آئے ابھی بھی ہاتھ پکڑے ہوئے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں نیچے. And a standing ovation and 9 beaming faces اور ایک standing ovation کے ساتھ اور ایک standing ovation اور 9 کھلے ہوئے چمکتے ہوئے چہرے. said more than these words ever will وہ سب کے سب ان الفاظوں سے زیادہ بات بیان کریں گے. said more وہ زیادہ کہہ رہے تھے، یعنی ان کی جو صورت حال تھی وہ زیادہ جو ہے اس بات کو اچھے سے پیش کر پا رہی تھی جتنا کہ میرے الفاظ کبھی بھی اس حالت کو یا اس بات کو بیان کر پائیں گے. ڈیوڈ روث. اس میں نیچے جو ہے کچھ لکھا ہوا بھی ہے. اسپیشل اولمپکس از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن کریٹڈ ٹو ہیلپ پیپل ود انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز develop self-confidence, social skills, and a sense of personal accomplishment. Among their other activities, Special Olympics conducts the Special Olympics World Games every 2 years, alternating between summer and winter games. Special Olympics offers children and adults with intellectual disabilities year-round training and competition in 30 Olympic-type summer and winter sports. These games are also held as national events in some countries. All right, people.